میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سر کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر باطل طاقتیں حق کے ساتھ میں لڑ رہی ہیں، اور یہ اگر ہم نظر دوڑائیں یہ آج ہی کی بات نہیں ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے جبھی سے حق اور باطل آپس میں ٹکرائے، لیکن جو لوگ حق پر ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرتا ہے۔ کسی اور چیز کے اوپر بیان کیا جائے تو میں نے یہ سوچا کہ آج کل ہمیں اس چیز کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں جو ہے نا آپ چلتی ہوئی آپ کو معلوم لگے گی کہ ایران کے اندر اور اسی طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کے اندر جو یہ جنگ ہو رہی ہے، ہم مسلمان کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایران کو سپورٹ نہیں کریں گے، کچھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بھائی ایران کو جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ آج کے اس کشمکش کے دور کے اندر جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کن کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں اور کن کے لیے اپنی معافیوں پر منع کرنا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے واضح الفاظ میں بتلا دیا جائے تو میرے عزیزوں، یہ جو سارا منظر آپ حضرات کے سامنے بالکل واضح ہے، یہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کسی مذہب کو سائڈ میں رکھ کر اس چیز کے اوپر نظر دوڑائیں۔ آج کے ٹائم میں جس انسان کو بھی یہ باطل طاقتیں جو ہیں جب چاہتے ہیں کہ اسے ہمیں دنیا کے سامنے بدنام کرنا ہے تو اس کو بدنام کر دیتے ہیں، چاہے وہ بدنام کرنے کے قابل نہ ہو، لیکن خاص طور پر اسلام مسلمانوں کو وہی لوگ جو ان کے حامی ہوتے ہیں ایک وقت میں اگر ان مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہو جائے تو دوسرے وقت میں ان کو ٹیررسٹ جو ہے نا گھوشت کر دیا جاتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آتنکواد کو پھیلانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں شروعات کس نے کی تھی، اور وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے معصوم بچیوں کا قتل کرنے والے تھے۔ بالکل صاف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اندر ایک تاناشاہ ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جو خود کو خدا سے بھی بڑھ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو سپر پاور ہیں، حالانکہ سپر پاور وہ نہیں ہے۔ سپر پاور کس کی ذات ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہے جو اس کائنات کو چلانے والے ہیں۔ آج ہم گمان کرنے لگے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، آج میں گمان کرنے لگوں کہ میرا دماغ بہت زیادہ بڑا ہے، میں گمان کرنے لگوں کہ میرے پاس تو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا مجھے دولت سے نوازا ہے، میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے نہ نوازتا تو میری کیا اوقات تھی، میری کیا حیثیت تھی؟ تو ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ سب سے جو پاورفل ذات اس کائنات میں ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ آج جن لوگوں کو یہ سوچ دیتے کہ ان کو ہم کچل ڈالیں گے، یہ تو صرف 3 دن کا کھیل ہے، ان کو تو ہم 3 دن کے اندر برابر میں کر دیں گے۔ آج دیکھیں، اور یہ قرآن کریم سے بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ بہت سی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ رب العزت بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر جو ہے نا فتح دے دیتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا دوسرا سپارہ اٹھائیں، سورۃ البقرہ کے اندر طالوت اور جالوت کا قصہ آپ کو ملے گا۔ طالوت
ایک بہت بڑے آپ ہی نہیں کہ ایک نبی کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ان کو رہنما بنایا. ان کا مقابلہ ہوتا ہے جالوت. جس طریقے سے آپ آج کے دور میں کہیں کہ تانا شاہ بادشاہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس لوگوں کی تعداد ہے، میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا مقابلہ ہوا ہے. طالوت کے ماننے والے بالکل چند لوگ تھے، زیادہ بڑی جماعت نہیں تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم سے اللہ نے طالوت کو کامیاب کیا، جالوت مارا گیا. آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو جنگ بدر کے قصے آپ کو ملیں گے. آپ قرآن کریم کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو اس کی تفسیر کے اندر غزوہ حنین ملے گا. تو دنیا کے اندر سب سے مین چیز تو انسان ہم لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ پاورفل ذات جو ہے، جو سپر پاور ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. آپ کی جو طاقتیں ہیں، آپ کا دماغ ہے، آپ کا جو شارپنیس ہے، یہ دنیا کے اندر رکھی کی رہ جائے گی. آج رکھی ہوئی ہے، مذاق بن رہا ہے دنیا کے اندر. تو میرے عزیزوں، ہمیں تو غور یہی کرنا ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر لوگوں نے تشدد کن لوگوں کے اوپر کیا ہے. اس کے اندر ظالم کون ہے؟ جو ظالم ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ڈٹ کر کے کہتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے. لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں ہمارے ان سے، ہمارے اختلاف ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا کے اندر یہی نہیں، کسی بھی مذہب کے اوپر اگر کہیں پر کوئی کسی کے اوپر جو ظلم ہوگا تو ہم کے خلاف ہو گئے. لیکن میرے دوستو، یہ جو اتنا بڑا انقلاب دنیا کے اندر ابھی آ رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے تو جو ہے نا امت مسلمہ کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے امت مسلمہ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا شیعہ سنی کے نام پر ہمیں جو ہے نا بانٹ دیا کرتے تھے، ہمارے اندر اختلافات ہوا کرتے تھے. آج ہمارے اس جو ہے نا انقلاب جو دنیا کے اندر آیا ہے، شیعہ سنی پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں. مسلمان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک جگہ جو ہے نا ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے مسلمان. اس سے بڑی ہمارے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن میرے دوستو، ہمیں اس چیز کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے بستیوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے آپ ہی کہیے کہ مسلک سے مختلف ہیں. آج ہمیں ان کو بھی یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں ان کے ساتھ میں مل کر کے یا تو ان کو منائیں یا آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ آ جائیں ہمارے پاس میں بیٹھ کر کے بات کر لیں. آپ کی جو اختلافات ہیں ان سے آپ ڈائریکٹ بات کر کے اختلافات کو دور کریں. اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے فیوچر کے اندر، اگر ہمیں جو ہے نا فیوچر کے اندر اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اگر ہمیں کوئی آواز بننا ہے اپنے لیے کہ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں، تو ہمارا یونائٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ہو گئی، یہ مسئلہ کی اختلافات جنگ بہت ہو گئی. آج ہمیں کس کے نام پر جمع ہونا ہے؟ اللہ رب العزت کے نام کے اوپر. کس کے نام کے اوپر جمع ہونا ہے ہمیں؟ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے جمع ہونا ہے. اب آج ہمیں قرآن کریم کے جو ہے نا قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کے ایک جگہ جمع ہونا ہے. اس کی ضرورت ہے. مسئلے کی اختلافات آپ اپنے پاس رکھیں. اس چیز کی آج امت مسلمہ کو بہت ضرورت ہے. شیعہ سنی جو اختلاف تھا حد سے بہت زیادہ دنیا کے اندر ان لوگوں کو، وہ لوگ بھی جو ہے نا اس سے ایکسپوز ہوئے کہ جو اس کے آڑ میں اپنے دھندے چمکا رہے تھے. یہ جن کا کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ ہی دوسرے لوگ جو دوسرے دھرم والے ہیں وہی اس کا استعمال کرتے. بہت سارے لوگ ہم میں بھی ہیں، مسلمان ہیں، بہت سارے لوگ ائمہ ہیں، لیکن وہ اس نام کے اوپر اس جو ہے اختلافات کی وجہ سے اپنا جو ہے نا روزی روٹی چلا رہے ہیں. وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو جب شیعہ سنی جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، تو میرے عزیزوں میں آپ سے گزارش کروں گا، چاہے کوئی مکتبہ بریلویہ سے جو ہے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے کوئی مکتبہ دیوبندیہ سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی کوئی سے بھی مکتبہ فکر سے جو ہے تعلق رکھنے والا ہو، آپ چاہے نماز میں آپ اوپر ہاتھ رکھ کے نا باندھ کر کے پڑھے، آپ جو ہے نا نام کے نیچے باندھ کر کے پڑھے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پڑھے تو آپ نماز پڑھنے والے تو بنے، اللہ رب العزت کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا.
وہ لوگ جو ہے نا زیادہ اس کے اندر جو ہے نا ملوث ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. پڑھنے والے تو بنے. آپ کسی بھی طریقے سے آپ کا کوئی بھی طریقہ ہو, آپ جو ہے نا اللہ رب العزت کے لیے ایک ہونے کی جو ہے نا اپنے دل کے اندر یہ وسعت پیدا کر لیں کہ میرے بھائی کو مجھے جو ہے نا ایک ساتھ میں جو ہے نا اپنے ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے. مسلمانوں کا اتحاد بہت ضروری ہو گیا ہے. آج دشمنوں نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے, یہ اسی بنا پر ہمیں نقصان پہنچایا ہے کہ ہمارا اتحاد ہی نہیں ہے. آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھیں, بہت سارے لوگ آپ کو بات کرتے ہوئے ملیں گے کہ ایران کے خلاف جو ہے دعائیں کر رہے ہیں مسلمان ہو کر کے. آپ کس کی دعائیں کر رہے ہو, کس کی بد دعائیں کر رہے ہو؟ آپ جب ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کس کو سپورٹ, یہودیوں کو سپورٹ کرو گے؟ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرو گے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے تقریباً 20,000 بچے قتل کر دیا, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو حامل کر رہے ہو؟ انسان کا ضمیر مر چکا ہے. انسان کس جو ہے نا کس گھر کے اندر ہم جا کر کے گر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. میرے دوست کو اپنی آنکھیں کھولے, ان مسلکی دیواروں کو ختم کر کے ایک جگہ متحد ہونے کی اپنے آپ کی کوشش کرے. سب کو جو ہے نا ایک جگہ یونٹی جو ہے نا اپنی بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم ایک جگہ جمع ہوئیں گے تو آنے والا مستقبل ہمارا روشن ہوگا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. آسمان کے اوپر جب چاند نظر نہ آئے نا, صرف ستارے ہوں تو دنیا کے اندر اجالا نہیں ہوگا. اجالا تب ہوتا ہے جب چاند نکلتا ہے. اسی طریقے سے ہم الگ الگ بٹے ہوئے ہوں, ہمارے سے کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے. ہماری حیثیت کب ہوگی؟ جب ہم ایک جگہ جمع ہوں گے, جب ہم دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے, جب ہمارے اندر یہ دیواریں نہیں ہوگی کہ بھئی ہاں یہ تو اس کو ماننے والا ہے, مجھے اس کی جو ہے سپورٹ نہیں کرنا. نہیں, آپ یہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور جو انسان خود کو مسلمان کہہ رہا ہے, میری کیا اوقات ہوتی کہ میں اس کو جو ہے غیر مسلم کروں؟ میری کیا اوقات ہوتی؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں خدا ہوں, میں تو خدا نہیں ہوں. جنت کا اور جہنم کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ میں کروں گا؟ میں نہیں کروں گا. کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کرے گا. کب کرے گا؟ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو خدا کے واسطے جب تک دنیا کے اندر ہے, اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, آپ اس کو غیر مسلم نہ کہیں اپنے زبان سے, آپ اس کو نہ کہیں. ہاں, اگر کوئی ایسی چیز کو پیش کرے آپ کے سامنے کہ جو اسلام کے بالکل خلاف ہو, مثال کے طور پر قادیانی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے, ہم ان کو برولا کہیں گے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے, وہ اسلام والے نہیں ہے. لیکن جو رسول اللہ کو ماننے والا ہے, جو صحابہ اکرام کو ماننے والا ہے, اور جو قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اس کے طریقے چاہے کتنی بھی الگ ہو, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے نا اس کے مسلک کی بنا پر یا اس کی جو طور و طریقت کی بنا پر نہیں کہوں کہ اسلام سے خارج ہے. میری اوقات نہیں ہے, اور مجھ سے اس کا سوال بھی نہیں کیا جائے گا. ہم نمازیں کس طریقے سے پڑھیں, قبول کون کرے گا؟ اللہ رب العزت ذات کرے گی. میں نہیں ہوں کہ میں اس کی نمازوں کو قبول کرواؤں, میری نمازوں قبول ہو جائے. مجھے تو اپنی نمازوں کی فکر ہونی چاہیے کہ میری اللہ رب العزت قبول کر لے کسی طرح. دوسروں کے قبول کروانے یا کرنے والے میں کیسا ہو سکتا ہوں؟ تو میرے دوستو, اس جو یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں. یہ دنیا کے اندر انقلاب آیا ہوا ہے آج کے ٹائم میں. آج اگر امت مسلمہ ایک نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ مجھے اس سے اچھا جو ہمارے پاس میں موقع ہے, اس سے اچھا موقع دنیا کے اندر ہمیں کبھی نہیں ملے گا. تو اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں, اپنے دلوں کے اندر جو ہے نا فراخی پیدا کریں لوگوں کے لیے. میرا بھائی کیسا بھی ہے, مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے, اس کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں. مجھے نہیں دیکھنا کہ کس کو فالو کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کی زندگی کے اندر کیا نہیں. یہ اپنے آپ کو اسلام والا کہہ رہا ہے, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, تو میرے نزدیک یہ مسلمان, میں اس کو مسلمان مانتا ہوں. وہی نفرتی دیواروں کو گرانے کا وقت آ چکا ہے. آج دنیا کے اندر یہ انقلاب آیا ہوا ہے. جب شیعہ سنی ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں تو ہمارے کتنے بھی مکتب فکر کے اندر تو ہم نہیں ہو سکتے جمع ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اس کے اندر آڑے آ رہا ہے, اگر کوئی زیادہ وہ کر رہا ہے تو آپ بیٹھ کر کے بات کر لیں. بھائی آپ کو کسی چیز کا گلا ہے, میں آپ سے معافی مانگوں گا. اگر آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہے, میں آپ سے اس کے بارے میں معافی مانگتا ہوں. لیکن ان دیواروں کو نیچے نہ ہونے. آج وقت کی ضرورت نہیں ہے, وقت کی ضرورت ایک ہونا ہے. ایک ہو کر کے امت محمدیہ بنے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمیں کل قیامت کے دن جمع ہونا ہے. آپ علیہ السلام کی شفاعت ہمیں حاصل کرنی ہے, اور وہ شفاعت تبھی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم دنیا کے اندر ایک بنیں گے. ہمارے اندر جو ہے اتحاد ہوگا, تو اتحاد کی قومیت, اتحاد کو اپنے جو ہے نا اپنے سامنے رکھیں, ہمیں اتحاد کو پھیلانا ہے. کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں, اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے خلاف میں بالکل سامنے آ کر کے بول رہے ہیں کہ ظالم لوگ ہیں. اس چیز کا ہمیں جو ہے نا کون سی شرم ہے اس چیز کے اندر؟ جنہوں نے ظلم کیا وہ نے ظلم کیا ہے. آج کہیں پر بھی دیکھیں, کسی کو بھی دیکھیں, آپ اس کو اٹھا کر کے آپ خود اس کا جو ہے نا اینالائز کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے برے لوگ ہیں. یہ لوگ مطلب ہی ہیں, جس انسان کو چاہتے ہیں اس کو بڑا بنا دیتے ہیں, اور جب وقت نکلتا ہے تو اسی انسان کو دنیا کا جو ہے نا دشمن بنا دیتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں دشمن بنانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں کے اوپر چلے؟ ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں گے, ہم تو اپنے اعتبار سے لوگوں کو جائزہ لیں گے کہ کون لوگ اچھے ہیں کون لوگ برے ہیں. ہمیں تو یہی پتا لگتا ہے کہ لوگ برے لوگ ہیں. اور ابھی جو فائل وغیرہ کھلی تھی, اس سے جو ان کا چہرہ دنیا کے سامنے آیا تھا, پھر یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم امن پھیلانے والے لوگ ہیں؟ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا لوگوں کے حقوق دلوانے والے لوگ ہیں؟ ان کو کوئی حق نہیں ہوتا. ہم اپنے اسلام کے اوپر قائم رہیں, اپنا اتحاد قائم رکھیں, اور جو لوگ مظلوم ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ رب العزت سے بھی دعا کریں, اور ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں ہم گناہوں سے بھی توبہ کریں. آج کے وقت گناہوں کو چھوڑنے کا وقت ہے, اللہ رب العزت کی جو ہے نا قریب ہونے کا وقت ہے. تو اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ سے لوگ لگائیں اور اپنے اندر اتحاد کو قائم کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.